نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت کے اندر غزوہ احد کے حالات واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ غزوہ، یہ جنگ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین ہوئی۔ کفار کے جو سردار تھے، سردار ابو سفیان، جو مسلمان اس وقت نہیں تھے، وہ تھے 3000 کا تقریباً ان کا لشکر تھا۔ تو اس کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کو لشکر کو فتح ہوئی اور کس کو شکست ہوئی، کیونکہ دونوں طرف نقصان ہوا۔ بالآخر مشرکین مکہ کا لشکر لڑائی چھوڑ کر مکہ واپس بھاگ گیا۔ یہ احد کے اندر، احد یہ احد سے ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، 600 کلومیٹر جو پھیلا ہوا ہے، اور اس جنگ کی تاریخ 15 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ یہ جنگ پیش آئی، طبقات الکبریٰ۔ اس غزوے کے اسباب کیا ہیں؟ جنگ بدر کے جو کافر قتل ہوئے تھے 70 کے قریب، تو کافروں کے دلوں میں بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ سردار ابو سفیان نے قریش کا تجارتی سرمایہ جو نفع تھا ان کا، وہ لڑائی کے لیے منظور کرایا اور 50,000 دینار سونا اور مزید جنگی سامان خریدا۔ جوش جذبہ بڑھانے کے لیے متحد ہوئے شعراء، خواتین، سپاہیوں کے جذبات کو ابھارتی، خصوصاً ہندہ جو بعد میں اللہ نے ان کو اسلام نصیب فرمایا، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور دیگر خواتین اپنے شعروں اور بیانات سے سپاہیوں کے جذبات کو گرماتی تھی۔ اور اسی طرح وحشی کی آزادی کی پیشکش یہ کی ہندہ نے کہ اگر وحشی جنگ کے دوران سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دے گا تو وحشی کو آزادی ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ ہندہ کا جو باپ تھا عتبہ اور جبیر بن مطعم کا جو چچا تھا، دونوں بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ جب یہ مکہ میں تیاری کر رہے تھے تو حضرت عباس جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے خبر مدینہ میں پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہیں، کفار حملے کی، بدلے کی تیاری کر کے مکمل جو ہے آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ کفار کی جو تعداد تھی 3000 فوجی تھے، 200 گھوڑے، 70 زیریں اور 3000 اونٹ ان لوگوں کے پاس تھے، اور اسی طرح 70 مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور 27 ہلاکتیں جو ہے وہ کفار کی ہوئیں۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تیاری شروع کی۔ کچھ مسلمانوں کو پہرے پر آپ نے لگا دیا۔ عدی بن حزم کے بیٹے انس اور مونس کو آپ نے مدینہ کے آس پاس حفاظتی جو ہے اہتمام کے لیے مقرر فرمایا۔ اس طرح سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ گشت کرتے کہ کہیں دشمن کہیں سے حملہ نہ کر دے، تو یہ صحابہ سارے گشت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشاورت کرنا یہ نبیوں کا جو ہے یہ نبیوں کی سنت ہے۔ جنگ کیسے کی گئی جائے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سردار جو تھے عبداللہ بن ابی، جو منافقین کے سردار اور لیڈر، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قلعہ کے اندر بھیج دیا جائے، مرد آبادی میں دیواروں کی اوٹ کے اندر چھپ کر کافروں سے لڑائی کریں۔ جبکہ دوسرے مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آبادی کے اندر جنگ لڑنا، شہر سے باہر کھلے میدان میں جنگ لڑی جائے۔ تو مسلمان تیاری میں لگ گئے۔ تو قریش مدینہ میں پہنچ گئے، مکہ کا جو لشکر آیا تھا کفار کا مدینہ میں پہنچ گیا۔ احد جو پہاڑ ہے اس کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، 2 دن یہاں رہے، اور تیسرے دن جمعہ کا تھا اور مسلمان لشکر بھی روانہ ہوا۔
آپ نے جمعہ پڑھا کر 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا، اس کا لشکر جو تھا 300 کے قریب تھا، تو یہ اپنا لشکر راستے سے واپس لے کے چلا گیا، محض اس لیے کہ میری رائے کو نہیں مانا گیا۔ برکیف 300 کم ہو گئے تو 700 بندہ مسلمانوں کا، مجاہدین کا باقی رہ گیا تھا۔ تو ہفتے کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام احد کی طرف جو ہے اپنا لشکر لے کر چلے اور احد کی طرف بڑھے۔ تو آپ نے جب احد پر پہنچے تو فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، احد ہم سے، احد کے پتھر ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں، رواه البخاری۔ اور احد حرکت کرنے لگا، اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد صف بندی ہونے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یقاتلن احد حتی نأمر بالقتال، ہمارے حکم کے بغیر کوئی جنگ نہ چھڑے۔ یہ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جب تک ہم نہ کہیں کوئی بندہ لڑائی شروع نہ کرے۔ جبل رمات ایک احد پہاڑ کے اوپر درہ تھا، یہاں سے دشمن کو موقع مل سکتا تھا کہ پیچھے سے آ کے لشکر اسلام پر حملہ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 لوگوں کو وہاں بٹھایا اور بڑی سخت آپ نے وصیت کی۔ بخاری کے اندر الفاظ اس طرح ہیں، ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرؤوا مکانکم، اگر ہم کو پرندے اچک کر اٹھا کے لے جائیں لیکن تم نے اپنا یہ درہ جو ہے یہ نہیں چھوڑنا۔ برکیف انہوں نے چھوڑا، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھے، حملہ کیا تو بہت سا نقصان مسلمانوں کو بھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ تو یہ آپ پس منظر واقع ہے، موجود ہے کتابوں کے اندر۔ تو بچوں کا جذبہ اس کے اندر کیسے تھا؟ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو گھٹنوں کے بل یعنی اپنے انگوٹھوں کے اوپر تن کر اس طرح سیدھے ہو گئے تاکہ پتہ چلے کہ میں بڑے قد کا بندہ ہوں۔ تو بہرکیف حضرت علی آگے بڑھے اس جنگ کے اندر، جنگ جس طرح لگی تو آپ نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، قریشی فوجوں کی صفوں کو جا کے تہس نہس کیا، الٹ کر دیا، تباہ کر دیا ان کی صفوں کو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، جس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید روئے، غم تھا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا کسی نے میرے چچا حمزہ کی جائے شہادت دیکھی ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے دیکھی ہے۔ آپ چلتے ہوئے حضرت امیر حمزہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور حضرت امیر حمزہ کا وہ پیٹ چیرا ہوا ہے، کان ناک کٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف دیکھنے کی جو ہے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ حالات تھے۔ دوسرے شہداء کو دیکھا آپ نے تو غسل کے خون کے ملت پر شہداء کی لاشیں پڑی تھی۔ غسل اور کفن کا جو معاملہ تھا، حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن 2 کپڑے لائی، کہا کہ اس میں دفن کرو۔ تو حضرت صفیہ رونے لگی کٹے پھٹے لاشیں کو، اپنے بھائی کی جسم کو دیکھ کر۔ تو برکیف نبی علیہ السلام نے ان کو صبر دیا۔ تو وجہ یہ تھی کہ فتح جو تھی یہ شکست میں کس طرح بدلی، مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان کس طرح ہوا کہ صحابہ نے جبل رمات اس درے کو چھوڑا۔ تو یہ ایک اجتہادی غلطی تھی کہ اب ہم جیت چکے ہیں، چلو آؤ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ۔ آگے الفاظ قابل توجہ ہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس اللہ نے تمہارا قصور معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی صفحے کے اوپر اب قرآن کھولیں گے، نیچے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ 2 مرتبہ اللہ نے صحابہ کو معافی کا یہ پروانہ قرآن کے اندر دکھایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والا ایک بندہ تھا، حزیل قبیلے کا، ابن قمہ، اس نے نبی علیہ قسم کھائی کہ رسول اللہ کو قتل کرے گا۔ احد میں یہ آیا اور اس نے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا اور اس نے کہا کہ خذھا وانا ابن قامیاتا، یہ لو میں ابن قمہ قامیہ ہوں۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقمعک اللہ، اللہ تجھے توڑ دے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جنگ کے بعد گھر میں چلا گیا، پہاڑ پر بکریاں دیکھنے گیا، ایک مینڈے نے سینگ مار مار کر اس کو نیچے گرا دیا۔ یہ بھی واصل جہنم و فتح الباری کے اندر یہ حوالہ موجود۔ اور اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ جو شل ہوا، یعنی زخمی ہوا، رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے جب بگدڑ مچ گئی میدان کی طرف، میدان کے احد کے اندر مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، صرف 12 انصاری باقی بچی تھے۔ تو آپ نے فرمایا من للقوم، کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جگہ پر ٹھہرے رہو۔ تو اس طرح 11 انصاری باری باری آتے رہے، شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کون مشرکین کا مقابلہ کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ آئے، تو انہوں نے بہت ہی جرأت کے ساتھ لڑائی کی، اور ان کی انگلیاں جو ہیں وہ کٹ گئیں، ہاتھ وغیرہ ان کا کٹ گیا۔ تو کتنا خوش نصیب یہ ہاتھ ہے جو حفاظت رسول کے اندر کٹ گیا، سبحان اللہ۔ اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ نے فرمایا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد کافروں پر تیر پھینکو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور اسی طرح شہیدوں پر فرشتے انہیں اپنے پروں کے سائے کیے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احد کے اندر شہید ہو گئے، ان کے چہرے پر کپڑا دیا ہوا ہے۔ تو ان کے بیٹے حضرت جابر فرماتے ہیں میں اپنے ابو عبداللہ کے چہرے سے کپڑا بار بار اٹھاتا، پھر دیکھتا، پھر کپڑا رکھ دیتا، پھر میری پھوپھی رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا حتی رفعتموہ، بخاری کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ تم اس کے اوپر رو یا چپ رہو، تم لوگ میت کو اٹھانے تک جو ہے فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کو بلایا کہ جابر بن عبداللہ، آپ کے ابو عبداللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت جابر کہتے ہیں آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تیرے باپ کو رب نے اپنے سامنے بٹھایا، سبحان اللہ۔ پوچھا مانگ، کیا مانگتے ہو؟ اے جابر آپ کے والد نے عرض کی کہ دوبارہ بھیج دے دنیا میں، اللہ تیرے راستے میں شہید ہو جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جو دنیا سے اللہ کے پاس آ جاتے ہیں وہ دوبارہ پیچھے نہیں جاتے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا اللہ میرے پچھلوں کو تو اتنے بتا دے کہ میری خوشحال زندگی ہے، میں یہاں اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں۔ تو پھر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، اے لوگو شہید کو مردہ نہ سمجھو، شہید اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں، مرزوق و مغفور ہوتے ہیں شہید اللہ کے ہاں۔ اور اسی طرح احد کے جو شہداء تھے فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ سیل جامع صغیر کے اندر حدیث ہے ان صاحبکم تغسلہ الملائکۃ، رأیت الملائکۃ تغسل حمزہ بن عبد المطلب و حنظلہ بن الراہب۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت حنظلہ، حضرت امیر حمزہ، ان کو جو ہے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ تو اس طرح ایک عورت بھاگتی ہوئی اس نے سنا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اس کا اپنا بچہ شہید ہو گیا تھا، اس کا شوہر شہید ہو گیا، 2-4 شہادتیں ہو چکی، لیکن اس کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آتی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے کل مصیبت بعدک جلل، تاریخ طبری کے اندر ہے کہ آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے۔ اتنا پیار ہے نبی سے، عورتوں کو بھی۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کفن بہت زیادہ جو ہے چھوٹا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک مرتبہ یہ غزوہ احد کا یہ پس منظر یاد آیا، تو روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر یاد آ گئے، کہا کہ اللہ وہ وقت بھی تھا کہ ہمارے پاس میتوں کو، شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے کفن بھی نہیں تھے، اتنی مسئلے تھے، گھاس ڈال کر ان کو ہم لاحد کے اندر سپرد خاک کرتے تھے۔ اللہ آج تو نے یہ اتنی نعمتیں دی ہیں، ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں دے کے ہمیں آخرت میں محروم نہ کر دینا، اللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی بدلہ ضرور دینا۔
تو یہ چند چیدہ واقعات تھے. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.